بسم اللہ الرحمن الرحیم اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط الصلاة جمع شین تے پیش بشروط ثلاثة أوضحها الحافظ ابن حجر وهي أن يكون الطوق غير شديد بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرو أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به ألا يعتقد عند الأعمال به اللہ ناصب بھی دے رہا تھے پھر ألا يعتقد عند الأعمال به ثبوت ہو ٹھیک ہے بل یا تاکد الاحتیاط صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر حکم العمل بہی حدیث بیٹے آپ ایک ہوتا مرچہ کی بیماری ہو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کا حکم کس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں اختلاف کیا ہے علماء نے عمل کرنے میں حدیث ضعیف کے ساتھ تیان اور وہ شے کہ جس پر جمہور علماء ہیں وہ یہ ہے کہ مستحب ہے عمل بالحدیث ضعیف فضائل اعمال میں کس میں کس میں اعمال کی فضیلت بیان ہے تو اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن 3 شرطوں کے ساتھ لیکن وضاحت کی ہے ان 3 شرطوں کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور وہ 3 شرطیں یہ ہیں بسم اللہ الرحمن نمبر 1 یہ کہ اس حدیث ضعیف کا ضعف شدید نہ ہو ضعف شدید نہ ہو تب فضائل اعمال میں عمل کر سکتے ہیں یہ کہ وہ حدیث ضعیف مندرج ہو اصل معمول بے کے تحت اصل جو قرآن کے ساتھ ثابت ہے حدیث صحیحہ کے ساتھ ثابت ہے قوانین ان قوانین کے تحت داخل ہو قانون تو باہر نہ نکل جائے آ جائے گی اگے گل بے فرض ہوتے نہ ثواب نہیں جنہ ایک حدیث ضعیف 2 نفلہ ہوتے ثواب ہے یہ دلیل ہے کہ کم ٹھیک نہیں ہے گا سنیں جی بے فرضہ ہوتے اتنا ثواب نہیں جنہ 2 نفلہ ہوتے ثواب ہے اے بھی کم گڑبڑ ہو گیا سمجھیے گل اے شاباش ہے بے نیک نو روٹی کھوانے دینا ثواب نہیں جنہ بد نو کھوانے دے وے مطلب گڑبڑ ہو گئی ہے جی الٹ ہو گیا کم سمجھا پہ کہ جو حدیث ضعیف ہے وہ اصل معمول بے کے تحت مندرج ہو سے نکل نہ جائے تیسری شرط یہ کہ مولوی اویس حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھے جو حدیث صحیح میں ہوتا ہے نا اعتقاد ثبوت کا وہ اعتقاد بلکہ اعتقاد کرے احتیاط کا کس کا احتیاط کا اعتقاد کرے احتیاط یہ ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو سکتا ہے نہ ہو ان دے وچ راجے والا قول کو نہیں کرنا جی سمجھ گئے ہو اینو ترجمہ کرو تو کوئی گل پڑھیے اور بھی جی حکم عمل بالحدیث ضعیف کا اختلاف کیا علماء نے عمل بالحدیث ضعیف میں اور وہ شے
اس پر ہیں جمہور علماء، وہ یہ ہے کہ مستحب ہے عمل بالحدیث ضعیف فضائل اعمال میں، سنیں، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ وضاحت کیا ان کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے او تدریب الراوی فتح المغیث بچ اوتھے نہیں، مطلب انہوں نے اپنی کتاب وچ وضاحت کی تھی جی، اور وہ بسم اللہ یہ ہے کہ ہو ذوف غیر شدید، اگر شدید ہوا تو پھر نہیں، یہ کہ مندرج ہو حدیث اصل معمول بے کے تحت، یہ کہ نا اعتقاد رکھے عمل بہی کے وقت، بہی کون؟ حدیث ضعیف، اس کے ثبوت کا کہ یہ واقعتاً ثابت ہے، یہ اعتقاد نہ رکھے، بلکہ اعتقاد رکھے احتیاط کا۔ جدو حضرت صاحب نے حدیث سنا دی تھی ضعیف منن والوں نو، انہاں غریباں نو پتہ ہی نہیں، انہاں ساری عمر ٹکا کے اس نو بیان کیتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے حضرت صاحب نے یہ دی، حضرت صاحب میں پیر نہیں لے رہا مراد ہو، حضرت صاحب جڑے ممبر تے بیندے نے، انہوں نے ساری عمر کہنا کہ ہم نے وہ بہت بڑے علامہ تھے، انہوں نے ہمیں حدیث بتائی تھی، ہے وہ بالکل ضعیف، تے قوم انہوں سمجھی بیٹھی بھی قرآن دی آیت دے برابر ہے جی، یہ انہوں نے سارے دی جان میں رونا، کسی دے دماغ وچ گل بڑھدی ہی نہیں پئی جی، نہ اس پاسے آ رہے ہیں جی۔ اور حافظ صاحب نے وضاحت کی تھی، علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی بات سن لیں، قال سخاوی رحمہ اللہ وقد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد سمیت شیخا مرارا، علامہ سخاوی کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ او استاد جی، اس لئے شیخ استادہ نو آدھے سانا، میں نے سنا اپنے شیخ سے کئی بار وہ کہتے تھے کہ وَقَاتَبَهُ جی، اور لکھا انہوں نے میرے لیے بے خطی اپنے خط کے ساتھ، سنا بھی اور انہوں نے میں آپ لکھ کے دیتا، کیونکہ اس نے چھاپے خانی کو نہیں سانا کی کہ شروط عمل بالضعیف کے 3 ہیں، اول کہ اتفاق کیا گیا ہو یہ کہ ذوف اس کا پس نکل گیا وہ بندہ جو منفرد ہے، کلا ہی بندہ ہے اور سند ہی کوئی نہیں، کذابین سے، متہمین بالکذب سے، اور وہ راوی نکل گیا کہ جس کی غلطی فوش ہے، لہذا انہاں دی ان گل قابل قبول نہیں۔ اور اتتان باجیا جے پہلے اے سمجھیے بھی حدیث دے راویاں نو ویکھ کے تے حدیث دا معیار بندا ہے، ہن پہلے اے کسے سمجھائی ہوئے گل کہ راوی کون ہوندا ہے، انہاں دا تعارف کی ہوندا ہے، پھر اس تو بعد حدیث دا معیار ہے، جدوں یہ ہوا ہی نہیں لگی، صرف ہم نے امتحان دیے ہیں، فارغ ہونے کو بعد سانوں کی لگے دین نال، اساں تے تو تقریراں جھاڑنیاں نے او پڑھے تے جانے پے ہیں جی۔ ثانی یہ کہ ہو وہ حدیث مندرج اصل عام کے تحت، کس کے تحت؟ وہ جڑے شریعت کے اصول نے، پس نکل گئی وہ حدیث جو یختارعو جو گھڑی گئی ہے اس حیثیت سے کہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی اصل، بالکل میں کسی قانون دیتا تو نہیں آ رہی جڑی شریعت میں، قرآن میں اور حدیث صحیحہ میں ہیں۔ ثالث یہ کہ نہ اعتقاد کرے عند العمل بھی ثبوتہ ہو، ثبوت کا، تاکہ نہ نسبت کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس شے کی جو سرکار نے فرمایا نہیں، چونکہ ضعیف ہے جی۔ بھائی راجے قول ہوئے بھی سونے دا فرمان ہو تو صحیح ہے، وہ 4 درجے ہو نے، یہ تو تھلے آ گئے، یہ تھے مرجو ہوئے کہ سونے دا فرمان ہے، راجے کہ فرمان نہیں، تاں تو ضعیف انہوں آندے نہیں۔
تو لہذا بھی تاکہ سونے وال منسوب نہ کر دے وہ شے جس کا سونے نے فرمایا قول نہیں کیا جی. اے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع دے وچ انہیں گل لکھی ہے جی. وقد اصبحت المسئلہ تو یہ تحقیق ہو گیا مسئلہ مارکۃ الآراء ہمارے زمانے میں جی. پس بحث کی اس کی شیخ و مشائخنا فضیلت العلامہ محمد عوامہ حفظہ اللہ فی بحث مفرد ان کا نام رکھیا حکم العمل بالحدیث الضعیف باقاعدہ کتاب لکھی. اچھا او آشیہ نمبر 1 تنبیہ سمجھیے کم ان دیکھو آشیہ لائے نے کوشش کی تھی نہیں بھی کوئی یہاں ایک مسئلہ ہے مہمہ جداً مسئلہ ہے دلالت کرتا ہے محدثین کی نظر کی دقت پر فی تطبیق اصول النقد اے جڑے جرح تعدیل دے قوانین نے بھی اس پر وہ ان کی بڑی دقت نظر تھی جب کہ متنبع کیا انہوں نے اس بات پر کہ نئی لازم آتا سند کے ضعف سے متن کا ضعف. اگر ایک سند ضعیف ہے نا تو خام خواہ جیسا کہ نہیں لازم آتا سند کی صحت سے کیوں کبھی ضعیف ہوتی ہے سند اور صحیح ہوتا ہے باوجہ وارد ہونے متن کے ایک اور سند سے. جیسا کہ یہ بات کہ کبھی صحیح ہوتی ہے سند اور نہیں صحیح ہوتا باوجہ شذوذ کے یا بجا کسی اور علت کے. ایک بڑی اہم گل ہے بھئی سند کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ اور بھی چیزیں ساتھ ملتی ہیں جی. اشعار المصنفات التي هي مظنة الضعيف اشہر المصنفات وہ جو ضعیف کی جگہ جنہاں میں حدیثاں ضعیف ملدیاں نے وہ کیڑیاں کتاباں نے زیادہ بھی اگر دیکھنا ہو بیتا جی. اشہر المصنفات وہ جو کہ ضعیف کی جگہ ہے یہ مطلب مظنۃ الضعیف. المصنفات وہ جو ضعیف کی جگہ ہے. نمبر 1 الکتب التي صنفت في بيان الضعفاء ككتاب الضعفاء لابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ وكتاب میزان الاعتدال للذهبي فإن مؤلفيها يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها. ان کتب میں سے وہ کتب کے تصنیف کیے گئے ہیں ضعفاء کے بیان میں وہ کتابیں جن میں ضعیف راویوں کا بیان ہے ان کتابوں کے اندر ضعیف حدیثیں بھی ملتی ہیں. کوئی نکانج پہ وہ کتابیں ضعیف راویوں کا تعارف کرایا گیا ہے جس طرح ثقات راویوں کے تعارف پر کتابیں ہیں نا وہ کتابیں بھی ہیں جن میں تو وہاں ضعیف حدیثیں بھی ملتی ہیں. اس لیے کہ جب راوی ذکر کرتے ہیں نا ساتھ ہی ایک حدیث بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس راوی سے یہ حدیث روایت ہے لہذا یہ ضعیف ہے تو جن ضعیف راوی نے اونیاں اتنے ضعیف حدیثاں میں لب جان گیا. سمجھے ہی کہ وہ کتابیں جو تصنیف کی گئی ہیں کس میں جیسا کہ ابن حبان کی کتاب الثقات ہے نا اسی طرح ان کی کتاب الضعفاء بھی ہے سنیں اور اسی طرح امام ذہبی کی میزان الاعتدال ہے کیا اے دو انہاں میں ضعیف راویاں دا تعارف ہے کیونکہ ان جو کتابیں نا وہ پچھو الکتب اللہ تھی وہ کو تو دو آئیاں نا پچھو اصل مرجعی جمع دا فإنہ مؤلف ہے نہیں وہ الکتب اللہ تھی کہ ان کتابوں کے مؤلف ذکر کرتے ہیں امثلہ احادیث کے لیے وہ جو کہ ہیں ضعیف بسبب ان ضعفاء کے روایت کے لیے ان ضعیف حدیثوں کے لیے. سنیا جی کہ جس لئے راوی ذکر کرن گے نا تے نال ایک مثال بھی دین گے ایس حدیث کو ایس راوی کو اے حدیث ہے ان دی وجہ تو یہ حدیث ضعیف ہے
تو پھر جس لو ساری کتاب پڑتال کریں گے تو کافی ساری ضعیف حدیثاں مل جان گے. یہ مطلب ہے. اور سمجھے ہی وہ کتب کہ تصنیف کی گئی ہیں ضعفاء کے بیان میں، جیسے کتاب الضعفاء ابن حبان کی اور کتاب میزان الاعتدال ذہبی کی. ان کتابوں کے مؤلفین ذکر کرتے ہیں امثلہ احادیث کے لیے وہ احادیث جو ہو گئی ہیں ضعیفہ بسبب روایت کرنے ان ضعفاء کے لہا ان احادیث کو. جی وہ کتابیں جو تصنیف کی گئی ہیں ضعفاء کے بیان میں، جیسے کتاب الضعفاء ابن حبان کی اور کتاب میزان الاعتدال امام ذہبی کی، کیونکہ ان کتابوں کے مؤلفین ذکر کرتے ہیں امثلہ احادیث کے لیے وہ احادیث کے ہو گئی ہیں ضعیفہ بسبب ان ضعفاء کی روایت کے سبب سے لہا ان حدیثوں کو ان کو روایت کرنے کی وجہ سے. سمجھے ہی. اور ویکھن ایک منٹ اور کتاب الضعفاء جی جزمی بات یہ ہے کہ انہو اس کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب اور وہ مطبوع ہے کتاب المجروحین من المحدثین کے نام سے. یاد رکھیں نا کتاب الضعفاء چھپی ہے اس نام مشہور ہے. کیڑی؟ ابن حبان کی. اس پر حمیدی عبد المجید سلفی کی تحقیق ہے. یہ جو کتاب ہے نا ابن حبان کی، یہ جاء سجلن فریدن، بڑی وڈی کتاب ہے جی. ومرجعن ہامن، رجوع کیا جاتا ہے اسی کی طرف. کس میں رجوع کیا ہے؟ جامن کثیر من الاحادیث الموضوعہ والضعیفہ، اسے تو ویکھیا جاتا ہے جی. اور کلمہ بہت کم یاجے تو حل باحثو فی کتاب آخر، وہ دوسری کتابیں کٹ، جیسا کہ ان کی کتاب شامل ہے کس پر؟ اسماء رجال کثیر، ان سے کہ مشکل ہے پہنچنا ان پر. جی قدم ابن حبان لے کتاب ہی مقدمہ ضافیہ بیان کی، اس میں امور مہمہ بشجرہ تعدیل کی مشروعیت سے بھی ضروری ہے، اور تغلیط کی ہے کس پر؟ ضعفاء پر، سختی کی ہے کذابین پر، اور مستحب جانا ہے ضعفاء کی پہچان کو، اور جرح کے ضعفاء کے جرح کے انواع کو، اور اجناس من احادیث الثقات وہ کہ نہیں جائز احتجاج ان کے ساتھ. اور ابن حبان جو ہے نا جی یہ متشددین میں سے ہے رجال کے بارے میں، آپ نے بڑی سختی کی ہے، جیسا کہ تعریف کیا ان کی ذہبی نے کئی جگہوں میں اپنی کتاب سیر اعلام النبلا وغیرہ میں جی. اور نہیں معدوم کیا اس وصف کو، نہیں معدوم کرتی یہ وصف استفادہ من کتبہ. اگرچہ امام ابن حبان متشدد ہیں لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کی کتابوں کو چھوڑ دیا جائے، پڑھے نہ جائے. یعنی بعد والوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس بندے کو ضعیف کہا، یہ ضعیف نہیں ہے. بعد والے لوگوں نے پھر پڑتالیں کی ہیں کہ انہوں نے زیر سختی کی ہے لیکن یہ بندہ ضعیف، لیکن ہر بندہ مبنی بر اخلاص ہے. انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کی صحیح چھان بین ہونی چاہیے جی، کیونکہ دین کا مدار ہے. اور دوسری شرعی دلیل کیا چیز ہے؟ حدیث ہی ہے کہ اچھا. اور آگے دیکھ، اور میزان الاعتدال یہ چھپی ہے تحقیق علی بن محمد بجاوی فلانی جگہ تو 1382 وچ. امام ذہبی نے مقدمے میں کہا ہے فی وصف کتاب ہی کہ یہ کتاب جلیل مبسوط فی ذاہ ناقلۃ العلم النبوی تے جملۃ الاثار تالیف کیا میں نے اس کو بعد اپنی کتاب جس کی منعوت بالمغنی پہلے تھی اور لمبی کی میں نے عبارت، اور اس میں اسماء ہیں بہت سارے راویوں کے جو زائد ہیں اس پر جو مغنی میں تھے وہ پہلے لکھی تھی. پھر میزان الاعتدال اور مغنی نہیں جی تھوڑے کو پہ یہ ہندوستان دے بابے جی
اچھا جی، اضافہ کیا میں نے ان کے مہذب کا کتاب سے جو حافل مزیل علل کا ابن عدی کی ہے کامل تھلے پہ ہی ہے اندے وچوں گلاں کر کو ستے اضافہ اور موضوع الکتاب ذکر کیا ضعفاء کو مجروحین کو، لیکنہ ذکر کیا ہے کیے خالقم من الثقات للذب عنہم، یا بیان کے کلام غیر مؤثر ان میں بھی انہیں وضاحت کی تھی کہ ایس بندے نو فلانیا ضعیف آکھیا لیکن ضعیف نہیں، یہ بھی وضاحت کی تھی ہے بھی اے ذہبی نے میزان الاعتدال وچ بڑیاں محنتاں کیتیاں وہ انہاں اللہ بھلا کر جے وہ۔ اور وقد جنبا امام ذہبی نے ایک پاسے ہوئے نے علیحدہ کیا اپنی کتاب کو صحابہ پاک کے ذکر سے، ان کا ذکر نہیں کیا لے جلالاتہم، کیونکہ اس کتاب جو نہ ذکر کرنا سی راویاں دا بھی ضعیف تے سیکا دا تے صحابہ پاک دے بارے تے عباس ہی نہیں ہے گی۔ اور اسی طرح ذکر کیا امام اس نے ذکر ائمہ متبوعین کا جی، اس سے بھی جیسا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام بخاری ان کی جلالت اور ان کی عظمت فی النفوس کی وجہ سے ان کا بھی ذکر نہیں کیا اپنی کتاب میں۔ پس ہو گئی کتاب مرجع حافل معول علیہ نقد و رجال میں، اور ظاہر ہے شخصیت ذہبی کی ان کی کتاب اس ناقدہ المعیہ بصیرہ، یعنی یہ میزان الاعتدال بھی پڑھو تو پھر پتہ لگتا ہے، لیکن کتاباں تو پہ انہوں بھائی وہ پڑھیے تو تاں ہی کو کھانے چ پینی ہے جی۔ اچھا آگے چلو، الکتب التی صنفت فی انواع من الضعیف خاصۃ مثل کتب المراسیل والعلل والمدرج وغیرها کتاب المراسیل لابی داؤد وکتاب العلل للدارقطنی۔ اور نمبر 2 وہ کتابیں کہ تصنیف کی گئی ہیں ضعیف کے انواع میں خاص کر کے، انہاں وچ صرف ضعیف حدیثاں کٹھیاں کیتیاں، جیسا کہ وہ کتابیں جن میں مرسل حدیثیں جمع کی ہیں، اور وہ کتابیں جن میں علل جمع کیے ہیں، اس حدیث میں یہ علت ہے، یہ علت ہے، یہ ہے، اور مدرج وغیرہ ہاں مثال دیندے نے، جیسا کہ امام ابو داود کی مراسیل ہے جی، اور امام دار قطنی کی کتاب العلل ہے، اور بہت سارے بزرگ اس موضوع تے کتاباں لکھیاں نے جی۔ اور ویکھو تو پھر منع کر دیں، ویکھن ایک منٹ، اور جڑا آکھے نا انہوں نے کی بلا اور فی انواع من الضعیف خاصہ اندنے، اس میں ایک تساہل ہے مؤلف رحمہ اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ جڑی مرسل حدیث ہے نا یہ بالاتفاق ضعیف نہیں ہے، اس لیے کہ مرسل مختلف ہے احتجاج بہی میں، پس نہیں صحیح درج کرنا مرسل کو کس میں، یہ غلط ہے، سنیں جی۔ اور کتاب العلل میں احادیث سے وہ ہیں جو صحیح بھی ہیں جن کو حجت بنایا گیا ہے جی، سنیں جی، لہذا مطلقاً یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان میں ساری حدیثیں ضعیف ہی ہیں جی۔ اچھا یہ جڑی ہے نا مراسیل ابو داود کی توبہ تے او جڑا مقدمے جو نہ لکھی گل ہے بھی بڑی سونی کتاب لکھی نے، 544 حدیثاں جمع کیتیاں نے مرسل، سنیں، اور اغلب ظن یہ ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے قصد کیا اس کی تالیف کے ساتھ جو مرسل حدیثیں جمع کی ہیں، تالیف حاضہ یہ کہ او اگلے صفحے دیئے کہ ہو جائے یہ مرجع کس کے لیے، او تھلے او لکیر تو تھلے او اگلے صفحے دے او اتے اور رتا تو دیئے نشان باجیا فقیہ کے لیے مرجع بن جائے کہ یا تامد و اعتماد کرتا ہے اس کے اپنے نصوص پر اور مستنبط کرتا ہے اس سے اور فتویٰ دے اس کے موجب کے ساتھ، کیونکہ نئی وارد مسئلے میں وہ کہ وہ لینے والا ہے بے سبیل حدیث صحیح متصل تو یغنی غناء، اور وہ ہے کہ روایت کیا احتجاج بالمرصد جب کہ نہ ہو با میں اثبت اس سے اور ترجیح دی اس کو قیاس پر، تو اس لیے جمع کیے ہیں
کہ فقیہوں کو یہ کام آ جائے کہ جہاں کوئی اور حدیث صحیح نہیں ہے تو ان کو دیکھیں یہ بھی دلیل بنتی ہیں اور قیاس پر یہ ترجیح پا دیتی. تو ہمارے نزدیک مرسل جو ہے وہ حجت ہے, مرسل حجت ہے ہمارے نزدیک. اس لیے ہم کہتے حوالہ دیتے ہیں ہم کہ یہ مراسیل ابو داود کے اندر موجود ہے. تو یہ حوالہ ٹھیک ہے ہمارا. وہ جتنے راوی ہیں وہ سارے سیکا ہیں, اوپر جس نے راوی ذکر نہیں کیا وہ سیکا ہے. اگر تنوں شک پہ گیا کہ بندہ کون ہے تو پھر اندے تے بھی شک ہے, جس لیے اندے تے شک ہے تو پھر سیکا نہیں ہے. یہ پڑھی سی دلیل نور نوار پڑھان لگا, بڑا سر کھپایا سی اسامی وچ بھی, لیکن میں کندی جان نو روواں, اپنی نو رونا ہے اور کندی جان نو رونا ہے. کیوں میرے یار مولی عادل کندی جان نو رونا ہے؟ تسی تو ماشاءاللہ بیٹھے ہو موج نال جی. کہ ساڈے نزدیک یہ کہ بندہ سیکا ہے. جے تسی آندے بھی جڑا راوی ذکر نہیں کیتا اور راوی مشکوک ہے تو لہذا اس بندے گڑبڑ کر دیتی ہے, تو جدو گڑبڑ کیتی انہیں سیکا ہی نہیں رہا. ادھروں مندے ہو کہ بندہ کی ہے تو سیکا مندے ہو. تو اتنے جی دلیل اساں دیتی سی کہ جب سیکا راوی سند بیان کرے تو وہ کہتا ہے خود دیکھ لو. اگر اچھا ایو سیکا جس نے بندہ ذکر نہیں کیتا, یہ سیکا کب ہے کہ فلاں راوی سیکا ہے, تو یہ بات او یا جرا دے جڑے امام نے سارے محدثین ہی ہیں نا, جس لئے کہن جی کہ فلاں راوی اور جڑی روزانہ پڑھ دو کتاب ہے جب واجیو بزرگاں دے قول ہی نہیں پڑھ دیو کہ ان کو فلاں نے کیا کہا ہے سیکا ہے, تو گل منی کہ کوئی نہیں. تو جدوں وہ ذکر نہیں کرتا تو انہیں اپنے ذمہ لے لے کہ میرے نزدیک ٹھیک ہے, ہن کیوں نہیں مندے ہو؟ یہ دلیل نہیں سی پڑھی. چل وہ اگے کتاب امام دار قطنی کی. یہاں اور بھی کتابیں ہیں, صرف یہ تو دو ہیں نا جی, وہ جن میں احادیث ضعیفہ ہے فقط. ایک نوادر الاصول فی معرفت, ایک نے امام ترمذی, ایک نے حکیم ترمذی, یہ ہور نے حکیم ترمذی ابو عبداللہ محمد بن علی بن حسن 295 فوت ہوئے وغیرہ ذالک. انہاں دی کتاب نوادر الاصول کی, ان دے وچ انہاں حدیثاں ضعیف جمع کیتیاں نے. سنا جی بھی ساریاں ضعیف اس درجے دی نہیں بھی جڑی نہیں, مثلا ضعیف حدیث نقل کر کے اندی 5 سنداں ذکر کر دیندے نے, حسن درجے تک پہنچ جانی کہ کوئی نہیں جی. تو اس واسطے اندی بھی کتاب آنے والے کہ حکیم ترمذی نے نوادر میں ذکر کیا ہے. امام ترمذی اور نے فرق کرنے واسطے انہوں نے نام رکھیا حکیم ترمذی, یہ بھی اسے دور دینے جی. انہوں دی کتاب نوادر کی چھپی ہے, موجود ہے, میرے تھلے پہ ہے. اور کتاب جے مسند الشہاب فی المذاہب والآداب جی, وہ بھی تھلے پہ ہے جی. شہاب الدین ابو عبداللہ محمد بن سلامہ قضائی 454 جج وصال انہوں نے جی. کتابیں وہ کتابیں جو تصنیف کی گئی ہیں کئی انواع میں ضعیف سے خاص کر کے, جیسے کتاب المراسیل اور کتاب العلل اور مدرج اور وغیرہ, جیسا کہ کتاب المراسیل المراسیل نا ابو داود کی. تو ہے کہ پچھلے انہوں پھر حق حاصل ہے میں جڑا بابا جی کہہ گئے نس کتی تے نہیں نہ پڑتال کرنے دا حق حاصل ہے. اس واسطے ہر دور وچ میدان کھلا ہے. اور جیسے کتاب العلل دار قطنی کی جی, اور کتابیں وہ کتابیں جو تصنیف کی گئی کئی انواع میں ضعیف سے خاص کر کے, جیسے کتب المراسیل, کتب العلل, کتب المدرج وغیرہ. جیسے کتاب المراسیل ابو داود کی اور کتاب العلل دارقطنی کی. اگے المقصد الثانی اور نقشہ بنایا نا مخطط الخبر و تقسیمات, ایک مقبول ایک مردود. مردود دو قسم میں, باسباب سکت من السند تے باسباب تان راوی. تے اے جڑی نا سکت من السند جو ہے کہ اے جڑا راوی گرے ہے یا تو وہ ظاہراً ہے یا وہ خفی ہے. ظاہراً اس کی 4 قسم ہے, معلق
مرسل، معدل، منقطع، خفی ہے تو وہ دو قسم ہے. اسم مفعول جے فاعل نہ پڑھیا جے. مدلس راوی ہوندا ہے، مدلس تے مرسل خفی، یہ حدیثاں دے نام نے جی. اگے جی المقصد الثانی المردود بسبب سقط من الاسناد. پہلا کی سی مقصد اول کی سی ضعیف. دوسرا ہے مقصد ثانی حدیث نہیں مقبول بسبب سخت کے اسناد سے. اسناد وچ کو بندہ ڈگا ہے جی. مقصد ثانی حدیث مردود ہے بسبب سقط کے اسناد سے جی. حدیث مردود ہے بسبب سقط کے اسناد سے. اگے المراد بالسقط من الاسناد المراد بالسقط من الاسناد انقطاع سلسلة الاسناد بسقوط راو او اكثر عمدا من بعض الرواة او عن غير عمد من اول السند او من آخره او من اثنائه سقوطا ظاهرا او خفيا. اچھا مراد سقط من الاسناد سے کیا ہے؟ مراد سقط من الاسناد سے منقطع ہونا اسناد کے سلسلے کا. محدث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا راویاں دا سلسلہ ہے نا وہ وچوں ٹوٹ گیا ہے. کس طرح؟ ایک راوی گر گیا ہے درمیان سے یا زیادہ، پھر آمدن گرے ہیں بعض روات سے، بعض راویوں نے آمدن ان کو حذف کیا ہے اور بعض سے بغیر آمد کے انہوں نے سمجھا متصل ہے، حالانکہ وہ درمیان میں راوی کوئی نہیں ہے. پھر وہ اول سند سے، کس سے؟ اول سند سے، اول محدث والے پاسے ہوں، یا آخر سند سے، آخر صحابی، یا سنا سے تابی تبا تابی. آگے سمجھیں. پھر سکوت ظاہر ہے یا تفصیل اگوں آ رہی ہے جی. مراد سخت سے، سخت من الاسناد سے، مراد سقط من الاسناد سے منقطع ہو جانا اسناد کے سلسلے کا، ایک راوی کے سکوت کے ساتھ یا اکثر کے سکوت کے ساتھ. آمدن بعض روات سے یا بغیر آمد کے، پھر سند کے اول سے یا سند کے آخر سے یا سند کے اثناء سے، پھر سکوت ظاہر ہے یا خفی ہے. شابہ شابہ نکیا. مراد سخت کے ساتھ سخت من الاسناد سے، مراد سخت من الاسناد سے منقطع ہو جانا اسناد کے سلسلے کا، ایک راوی کے سکوت کے ساتھ یا اکثر راویوں کے سکوت کے ساتھ. آمدن ہو بعض روات سے یا بغیر، یعنی یہ جو انقطاع ہوا ہے یہ بعض روات سے آمدن ہے جی. سند کے اول سے یا سند کے آخر سے یا سند کے درمیان سے سکوت ظاہر ہو یا خفی. اور کنیا قسمیں بڑھیا نے. شابہ شابہ. انواع السقط يتنوع السقط من الاسناد بحسب ظهوره وخفائه الى نوعين. سخت کے انواع منقسم ہوتا ہے. سخت من الاسناد جو اسناد سے راوی گرا ہے باعتبار اس سخت کے ظہور کے اور اس کے خفا کے، اس اعتبار سے وہ متنوع ہے دو نوع کی طرف، اور وہ دو سخت ظاہر تے سخت خفی اگے آ رہے ہیں جی. سمجھے؟ سخت کے انواع منقسم ہوتا ہے. سخت من الاسناد اپنے ظہور اور اپنے خفا کے اعتبار سے دو قسموں کی طرف، وہ دونوں یہ ہیں. شابہ جی. سخت کے انواع منقسم ہوتا ہے سخت اسناد سے باعتبار اپنے ظہور کے اور باعتبار اپنے خفا کے دو قسموں کے. ہما سخت ظاہر وهذا النوع من السخط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث، ويعرف هذا السخط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه، إما لأنه لم يدرك عصره أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به وليست له منه إجازة ولا وجادة.
لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة لأنه يتضمن بيان مواليدهم وفایاتہم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك. دھیان کرا جب سقط ظاہر اور یہ نو سقط سے جڑا سقط ظاہر ہے یہ نو سقط سے شریک ہیں اس نو کے پہچاننے میں ائمہ بھی اور غیر بھی. ائمہ بھی غیر بھی کن سے؟ جو مشتغل ہیں علوم یعنی جن کا حدیث کے ساتھ شغف ہے نا. جو سقط ظاہر ہے وہ خاص بڑے بڑے ائمہ نہیں پہچانتے، بعد والے بھی پہچان لیتے ہیں جی. سنیں ہن دھیان کری ایک کمیں پہچانیا جاتا ہے سقط ظاہر؟ پہچانا جاتا ہے یہ سقط عدم ملاقات کی وجہ سے راوی اور راوی کے شیخ کے مولوی وفا روایت کر رہا ہے فضیل سے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وفا کی فضیل سے ملاقات کوئی نہیں ہے، لہٰذا بچ کوئی بندہ ہور ہے وے جن دے واسطے نالے گل پہنچی ہے. سنیں یہ جو ہے نا عدم طلاقی بین الوفا والفضیل، یا اس لیے کہ نہیں پایا وفا نے زمانہ فضیل کا کہ فضیل فوت ہو گیا ہے بعد جمعہ تے روایت کیویں کر رہے ہیں جی. او جی قبراں تو کر لے ہوئے کرامتاں ہوندیاں نے، او جی عرساں تے سنائی دیاں نے، حدیث دا باب ہے. ایتھے نہیں یہ کم چلنا، ایتھے سامنے سامنے کم چلنا ہے جی. شاید انہیں حدیث تو قبر چ آواز دیتی ہوئے جی نہیں، یہ تو کم نہیں چلتا اس طرح. سنیں یا زمانہ تو وفا نے پایا ہے فضیل کا، لیکن فضیل نہیں مجتمع ہوا نا، وفا نہیں مجتمع ہوا. اے کشمیر رہا ہے، وہ دے شیخ پورے رہا ہے جڑا والے، اے نہ وہ دے آیا نہ اے دے گیا ہے، اجتماع نہیں ہوا. اور نہ ہی وفا کے لیے فضیل کی طرف سے اجازت ہے اور نہ ہی وجادہ ہے. یہ دونوں گلاں اگے آن گیاں کی ہوندا ہے جی. سنیں یہ بھی کوئی نہیں ہے گا جی، یہ بھی تے انج کر کے پہچانا جاندہ یہ سخت. ہن لذالک کا نویں گل ہی اسی لیے محتاج ہے وہ شخص جو بحث کرنے والا ہے اسانید میں، جو سندوں میں بحث کرتے ہیں. جنہ لوکاں نے سنداں میں راویاں ہوتے بحثاں کیتیاں بھی سیکا ہے کہ غیر سیکا ہے، وہ محتاج ہوتے ہیں روات کی تاریخ کی معرفت کی طرف. روات کی اس لیے کہ یہ جو روات کی تاریخ ہے یہ متضمن ہوتی ہے ان کے موالید کے بیان کو. وہ جمع کتھے، ان کی وفات کب ہوئی، انہاں دے طالب علمی دا زمانہ کیڑا سی، انہاں سفر کدھر کدھر کیتا وغیرہ ذالک. پڑھے نا تعارف جلے پڑھتے ہو تو انہوں نے فلاں فلاں شہر میں سفر کیا علم حاصل. جدو ثابت ہو گیا جی فلاں بندہ کوفے دین پڑھن گیا سی تو اتھے جڑے محدثین ادو موجود سن، یہ بھی ثابت ہے کہ فلاں فلاں ادو موجود سی. لہٰذا ہون اے وکھرا ثابت کرنا کہ صبح 7:30 بجے انہاں دی بیٹھک وچ بیٹھ کے پڑھے ان دی ضرورت کوئی نہیں. سنی گل چونکہ کوفے گیا ہے، اے بندہ جڑا نا بصرے گیا سی فلانے سن وچ، ادو اتھے فلاں فلاں محدث موجود سن، لہٰذا روایت کر رہا تو ٹھیک ہے جی. کو سمجھ آ رہی ہے اے گل جی. یہ ہوں جو بحث کرنی وہ مجبور ہوں بھی یہ ساریاں گلاں لبھیے. اس موضوع تے بکھریاں کتاباں نے وفیات الاعیان سنیا جی، انہاں دیاں شجرے انہاں دے پڑھنا سارا ہر ایک دا تاں لبھیا کہ انہاں دی پڑتال کیتی ہے جی. سخت ظاہر اور یہ نو سخت سے مشترک ہے اس نو کے پہچاننے میں. ائمہ بھی، ائمہ تو مراد مسیحت والے ائمہ نہیں، وہ جڑے حدیث کے ائمہ ہیں، وہ جرح نقد کے امام وہ ائمہ، اور ان کے غیر بھی. غیر کون؟ ان سے جو مشغول ہیں علوم الحدیث کے ساتھ.
واہ 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 واہ. اور پہچانا جاتا ہے یہ سخت طریقہ اندہ کیے عدم ملاقات سے راوی اور راوی کے شیخ کے درمیان، یا اس لیے کہ نہیں پایا راوی نے زمانہ شیخ کا. وہ شیخ تو مراد ہے جن دے وال نسبت کر کے بیان کر رہا ہے کہ میں فلاں سے روایت کی ہے تو زمانہ ایک نہیں ہے گا، یا پایا زمانہ اس کا لیکن نہیں مجتمع ہوا اس کے ساتھ، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور نہیں ہے اس کے لیے شیخ کی طرف سے اجازت اور نہ وجادہ. آشد لکھی تعریف کو آ جائے گی وضاحت نال، اس لیے بل لذالک اسی لیے محتاج ہوتا ہے باحث فی الاسانید، یعنی جن راویاں ہوتے بحث کرنی ہوندی ہے. کدھر محتاج ہے؟ روات کی تاریخ کی پہچان کی طرف، اس لیے کہ یہ بات متضمن ہوتی ہے راویوں کے موالید کے بیان کو، ان کے وفیات کے بیان کو، اور ان کے طلب اوقات کے بیان کو، اور ان کے سفروں کے بیان کو وغیرہ ذالک. جی سخت ظاہر، اور یہ لو سخت سے مشترک ہیں اس کی معرفت میں ائمہ اور ان کے غیر ان سے جو مشغول ہیں علوم حدیث کے ساتھ، اور پہچانا جاتا ہے یہ سخت عدم ملاقات سے راوی اور اس کے شیخ کے درمیان، یا اس لیے کہ نہیں پایا راوی نے اپنے شیخ کا زمانہ، یا پایا اپنے شیخ کا زمانہ نہیں لیکن نہیں مجتمع ہوا اپنے شیخ کے ساتھ، اور نہیں ہے اس کے لیے شیخ سے اجازت اور نہ وجادہ. شاباش. اسی لیے محتاج ہوتا ہے وہ جو بحث کرنے والا ہے سندوں میں روات کی تاریخ کی معرفت کی طرف، اس لیے کہ یہ متضمن ہے روات کے موالید کے بیان کو، اور ان کی وفات کے بیان کو، اور ان کی طلب اور ان کے اوقات طلب کے بیان کو، اور ان کے ارتحال کے بیان کو. سفر کتے کتے کیتا. وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أسقطوا، وهذه الأسماء هي المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع. اور تحقیق اصطلاح بنائی ہے علماء حدیث نے سخت ظاہر کے نام رکھنے پر 4 ناموں کے ساتھ. جتے سخت ظاہر ہے نا اس حدیث دیاں 4 قسمہ بنائی ہیں. وہ 4 کیویں بنیاں؟ باعتبار سخت کے مکان کے، کہ سخت کتھوں ہے، اے تھلوں، درمیانی چوں، اتوں، یا روات کا عدد، ایک راوی ساکت ہے یا 2 نے یا 3 نے. جی سنیں جی وہ راوی جو ساکت کیے گئے ان 2 وجہ سے سخت ہے کتھے؟ تھلے، درمیان، اتے. پھر سخت کنے نے؟ ایک راوی 2. ان 2 وجہ سے انہوں نے 4 نام بنائے ہیں. تو ہر ایک دی تعریف ہونی وضاحت. معلق، مرسل، معضل، منقطع. اور تحقیق اصطلاح بنائی ہے علماء الحدیث نے سخت ظاہر کے نام رکھنے پر 4 اسماء کے ساتھ. او کمیں؟ باعتبار سخت کی جگہ کے، اور یا باعتبار راویوں کے عدد کے، وہ راوی جو ساکت کیے گئے ہیں، اور وہ اسماء یہ ہیں: معلق، مرسل، معضل، منقطع. او مانا دوے. اور یہ اسماء وہ ہیں ہی تو نہیں نا، اور وہ اسماء یہ ہیں مطلب کہ بحاظ یہ تھے یا وہ تو استاد الٹ مانا پہ کر دینے بھائی. ہاں جی عقل بھی اللہ تعالیٰ کو سر بھی دیتا جی کوئی نہیں جی. ہاں جی تحقیق اصطلاح بنائی علماء حدیث نے سخت ظاہر کے نام رکھنے پر 4 ناموں کے ساتھ، باعتبار سخت کے مکان کے اور باعتبار راویوں کے عدد کے وہ جو ساقط کیے گئے، اور وہ اسماء یہ ہیں: معلق، مرسل، معضل، منقطع. یہ سب ضعیف کی قسمیں چل رہے ہیں. ضعیف کی سخت خفی. وہذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلع. حذاق، حذراب یہ جمع بھی چل دی. تو جمع حذاق ہندی ہے، جمع حذاق تے تو مبالغہ دسی گئے.
والذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد بسم اللہ وله بسم تسميتان الله وهما المدلس المرسل الخفي وإلیک البحث في هذه المسميات الستة مفصلة على التوالي. سخت خفی، یہ سخت نہیں ادراک کر سکتا ہے اس کا مگر ائمہ جو حذاق ہیں، جو مطلع ہیں حدیثوں کی سندوں پر اور اسانید کے علل پر، وہ یہ تلاش کر سکتے ہیں، ورنہ ہر بندے کی بس کا یہ کام کیڑا سخت خفی. سنیں ہی ایشا بس. بسم اللہ. اور اس کے لیے سخت خفی کے لیے تسمیتان دو نام ہیں، اور وہ یہ ہیں، ایک حدیث مدلس، ایک حدیث مرسل خفی. سنیں، تیرے سپرد کرتا ہوں بحث ان 6 مسمیات میں تفصیلاً توالی پر. ہن ایک ایک دا نام لے کے ان دی وضاحت مثال حکم سارا کوئی تین دسن گیا. 6 نام آ گئے نے کہڑے کہڑے؟ معلق مرسل معضل منقطع مدلس مرسل. یہ ان 6 دی بحث ہونی ہے. سخت خفی اور یہ سخت نہیں ادراک کر سکتا ہے اس کا کر سکتے مگر ائمہ جو حذاق ہیں، جو مطلعون ہیں حدیث کے طرق پر اور اسانید کے علل پر، وہ پہچان سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے لیے کس کے لیے؟ سخت خفی کے لیے 2 نام ہیں. اور پچھلے تو 4 سن جی. اور وہ دونوں مدلس اور مرسل خفی. تیرے سپرد ہے بحث، یعنی تینوں دسنا ماں ان 6 مسمیات میں تفصیلاً توالی پر، توالی جو آگے آ رہی ہے جی. سخت خفی اور یہ نہیں، سخت خفی نہیں پا سکتا اس کو مگر نہیں پا سکتے اس کو مگر ائمہ حذاق مطلعون حدیث کے طرق پر اور اسانید کے علل پر. اور سخت خفی کے لیے 2 نام ہیں، اور وہ مدلس اور مرسل خفی. اور تیرے سپرد ہے بعض ان مسمیات 6 مسمیات میں مفصل توالی پر.